بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردہ جسم کے سارے نرم حصے صرف 4 مہینوں میں گلنے سڑنے کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور یوں ہڈیوں پر مشتمل مردے کا ڈھانچہ ہی باقی رہتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں اور پیغمبروں کے جسم اسی طرح ہی رہتے ہیں جس طرح کے ان کو دفن کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے جسم کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور کیڑے مکوڑوں کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں کے جسموں کو کھائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان کے جسموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک تاریخی واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جب کچھ صحابہ کرام کی قبروں کو کھودا گیا تو ان کے جسم کیسے اور کس حالت میں تھے۔ محترم ناظرین، یہ 1932 کی بات ہے کہ جب 2 صحابہ کی قبروں کی کھدائی کرنے کی خبر عراق کے سرکاری اخبار میں نشر ہوئی تو پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ساری دنیا کی نظریں عراق پر جم گئی کہ جہاں سے کفر اور اسلام میں فرق واضح ہونا تھا۔ ناظرین گرامی، ان قبروں کو کیوں کھولا گیا؟ قبریں کھولنے کے بعد صحابہ کرام کے جسموں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ 1932 میں جب عراق شاہ فیصل کے زیر اثر تھا تو ایک رات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ شاہ فیصل کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور مجھے دجلہ کے مقام سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جا کر دفن کرو، کیونکہ ہم دونوں کی قبروں میں پانی آ گیا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنے کام کی مصروفیات کی وجہ سے اس کام پر توجہ نہ دے پائے تو خواب ان کو اگلی راتوں میں بھی آتا رہا۔ وہ پھر بھی اپنے کاموں میں مصروف رہے، جبکہ تیسری بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ میں 2 راتوں سے مسلسل بادشاہ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری میت کو یہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے چلو، لیکن بادشاہ اپنے کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے میری بات پر کوئی اثر نہیں کر رہے۔ اس کے بعد مفتی اعظم شاہ فیصل کے دربار میں تشریف لائے۔ شاہ فیصل کہنے لگا کہ مفتی اعظم اس بارے میں فتویٰ جاری کرے تاکہ عوام کو اس کے بارے میں خبر ہو جائے۔ ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ 10 ذی الحجہ کو میتوں کو ان قبروں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے جایا جائے گا۔ اس پر حج کی تاریخ اس لیے مقرر کی گئی تھی کہ حج سے فری ہو کر لوگ بھی یہاں جا سکیں۔ پھر جب وہ دن آیا تو بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئی تھی، لہٰذا ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دونوں صحابہ کرام کی قبروں کو کھودا گیا تھا۔ ان کی قبروں میں پانی بھرا ہوا تھا، لیکن ان صحابہ کرام کے جسم اور کفن ایسا ہی تھا جیسے ابھی ان کو دفن کیا گیا ہو۔ جب میتوں کو قبروں سے باہر نکالا گیا تو ان کے جسموں سے خوشبو جاری تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ان میں ایک جرمن جیولوجسٹ بھی تھے۔ ان کے سامنے یہ منظر تھا کہ اتنی پرانی قبر کو کھودا گیا ہے، ان میں جو جسم نکلے ہیں جو زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تازہ نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی مفتی اعظم سے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھایا جائے۔ اس طرح وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہاں بہت ہی یہودی اور عیسائی بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد دن بدن غیر مسلم کی مسلمان ہونے کی تعداد بڑھتی ہی گئی۔ دجلہ کے کنارے سے 2 صحابہ کرام کی قبروں کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر کے قریب لے جا کر دفنایا گیا، جو کہ بغداد شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جس جسم کو بھی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے تو یہ جسم گل سڑ جاتا ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کا جسم تر و تازہ ہی رہا تھا۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبروں، صحابہ کرام اور شہداء کے جسم مرنے کے بعد بھی تر و تازہ اور درست حالت میں ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے پہلے شہید تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عمرو بن جمور رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا تھا۔
उस वक्त मुसलमानों की तंगदस्ती का आलम ये था कि शुहदा के लिए कफन न थे। इस तरह अब्दुल्ला को एक चादर में कफन दिया था, जिससे चेहरा तो छुप गया था, लेकिन उनके पांव मुबारक पर चादर न आ सकी। उन पर घास डाल दी गई थी। ये कब्र जो नशीद में वाक़या थी, ग़ज़वा उहद के ठीक 40 साल बाद वहाँ सैलाब आ गया। वहाँ एक नहर निकालने की ज़रूरत पड़ गई, इसलिए वो कब्रें वहाँ से मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया गया। हज़रत अब्दुल्ला की कब्र उनके बेटे हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु की मौजूदगी में ही खोली गई। हज़रत जाबर रिवायत करते हैं कि उनके वालिद समेत तमाम शुहदा के जिस्म बहुत ही तरोताज़ा और उसी तरह उसी हालत में थे जिस हालत में उनको दफन किया गया था। एक रिवायत के मुताबिक उनके चेहरों पर जो जख्म थे, उनके हाथ उनके जख्मों पर रखा हुआ था। लोगों ने जब हाथ वहां से अलग करने की कोशिश की तो उन जख्मों से ताज़ा खून बहने लगा। फिर दोबारा हाथ को जख्म पर रखा गया तो उनका खून बंद हो गया। एक इंसान का जिस्म 24 घंटों के दरमियान ही मिट्टी के साथ मिट्टी होना शुरू हो जाता है। यह खुदा का वादा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। जो अल्लाह ताला की राह में शहीद कर दिए जाते हैं, हरगिज उनको बुरा ख्याल ना करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है, उनको रिस्क अता किया जाता है। ऐसे बहुत से वाक़यात पढ़ने को मिलते हैं। इन मुशाहिदात से भी यही ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला के ख़ास बंदे मरते नहीं हैं, बल्कि वो गहरी नींद में चले जाते हैं। लेकिन उनके जिस्मानी खुलियात अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को बरकरार रखते हैं। वो क़यामत तक वैसे ही रहेंगे। अब ये कैसे मुमकिन होता है, इस बारे में बेहतर इल्म अल्लाह ताला के पास ही है। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम भी ज़रूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।